وزیر دفاع نے کل ایک انٹرویو دیا ہے، بڑا اہم انٹرویو دیا، اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم 25 اکتوبر سے آگے چلے گئے، یعنی کہ یہ جو کرنٹ چیف جسٹس ہیں یہ ریٹائر ہو گئے اور ان کو موقع نہیں ملا یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جانے کا، تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آڈٹ ہو جائے جو الیکشنز ہوئے ہیں اس سال۔ انہوں نے کیا کہا میں آپ کو سناتی ہوں اور پھر آپ کے اس کی رائے لیتی ہوں، سنائیے جی۔ میری دعا ہے کہ یہ لڑائی جو ہے جو اس وقت برپا ہے، یہ جنگ جو ہے اس نہج پہ نہ پہنچے، اس پوائنٹ پہ نہ پہنچے جہاں پہ یہ جو آپ باتیں کر رہی ہیں وہ ہو، یا جن خدشات کا میں اظہار کر رہا ہوں وہ ہو۔ تو وہ جو خدشات جن کا وہ اظہار کر رہے تھے وہ یہی تھا کہ آڈٹ ہو سکتا ہے جو الیکشنز اس سال ہوئے ہیں۔ آپ کو بھی یہی خدشہ ہے کہ اگر کورٹ اتنا ڈیوائیڈڈ ہے تو پھر آڈٹ ہو جائے گا الیکشنز کا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ جلد سے جلد کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام کیا جائے؟ شکریہ منیزے۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ دس امینڈمنٹ از ناٹ پرسن اسپیسیفک۔ یہ چیز ایٹ لیسٹ ہم بار بار اس لیے دہرا رہے ہیں کیونکہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید عیسیٰ صاحب چلے جائیں تو کوئی اور جج آئیں گے، جیسے منصور شاہ صاحب آ جاتے ہیں تو شاید بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب اس میں دیکھیں نا، یہ ایک جج آپ کو پسند ہے، ایک جج ہمیں پسند ہے، ایک جج ان کو پسند ہے، یہ ایک کسی اسپیسیفک جج کی یا کسی ایک اسپیسیفک بینچ کی بات نہیں ہے۔ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 2006 سے چارٹر آف ڈیموکریسی میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے رکھی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی جی 2006 میں۔ سو یہ کوئی آج کی فرمائش نہیں ہے یا آج کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس وقت کی ضرورت تھی۔ اس وقت بھی جب بیٹھے سب تو یہ بات سامنے آئی کہ ایک الگ سے کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو جو کانسٹیٹیوشن کے معاملات تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹس الیکٹڈ گورنمنٹ ڈسمس کی گئیں، پھر کورٹ گئے، بی بی صاحبہ کو ریلیف نہیں ملا، میاں صاحب کو ریلیف مل گیا۔ یہاں پر بہت ساری چیزیں، ایک پولیٹیکل ایک بینٹ آف مائنڈ ہوتا ہے کسی کا، وہ کسی کو ریلیف مل جاتا ہے، کسی کو نہیں ملتا۔ ایک ڈیڈیکیٹڈ کورٹ ہو جو ان تمام کانسٹیٹیوشنل پولیٹیکل معاملات کو دیکھ لے۔ دیکھیے اس وقت جو بھی شرمیلا صاحبہ، الاؤ می ٹو آسک یو دس کہ دیکھیے یہ بہت اچھی بات ہے، آپ نے درست کہا کہ 2006 کے اندر تمام سیاسی جماعتوں نے اس کے اوپر دستخط کیے بشمول عمران خان صاحب نے کہ جی ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونا چاہیے، مگر 2 دہائیاں گزر گئیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک گورنمنٹ آئی چلی گئی، پھر آپ کولیشن میں رہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ، تب آپ نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام کے لیے اتنی جد و جہد نہیں کی۔ اب جو ہے آپ کا یہ جو ٹائمنگ ہے نا، اس کے اوپر لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اچھا کام بھی غلط وقت پہ ہو تو وہ برا ہی لگتا ہے، تو لوگ اس لیے یہ آپ سے سوال اٹھا رہے ہیں کہ اتنی جلد بازی کیوں کر رہے ہیں آپ، اور اس کے اندر آپ ہی آگے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون بالکل غائب ہے، وہ اس کی اتنی زیادہ نہ لا منسٹر صاحب نظر آ رہے ہیں، نہ وزیر اعظم صاحب اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب تو بالکل چپ ہیں اس پہ۔ دیکھیں مریضے، 2-3 چیزیں ہیں اور 2-3 سوال ہیں آپ کے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اچھا کام غلط وقت کبھی بھی نہیں ہوتا ہے۔ وقت وہی صحیح ہوتا ہے جہاں پر آپ چیزوں کو ایک صحیح سمت کے اندر لے جائیں۔ یہ بدقسمتی ہے کہ 2 دہائیوں سے اس پہ کام نہیں ہو سکا، بیکاز ہر دفعہ کولیشن گورنمنٹ تھی اور ہر دفعہ نمبرز کا ایشو آ جاتا تھا۔ کوشش ماضی میں بھی کی گئی، شاید اتنی ویگرسلی نہیں کی گئی جتنی اس وقت کی جا رہی ہے، بیکاز آج کے ماحول میں، آج کے وقت میں اتنے سارے مسائل آ گئے ہیں جوڈیشری کے حوالے سے، لوگوں کے اتنے سارے کیسز پینڈنگ ہو گئے ہیں کہ آئی تھنک اب ایک ایز پارلیمنٹیرینس ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگوں کو کم از کم ریلیف یہاں پر تو پہنچائیں۔ دیکھیے 2 ہفتے پہلے چیف جسٹس صاحب نے ایک انہیریٹنس کا ایک بیوہ کا انہیریٹنس کا کیس ڈیسائیڈ کیا آفٹر 26 ایئرز۔ نہیں وہ بات شرمیلا صاحبہ بالکل ٹھیک ہے، مگر دیکھیں ابھی ویکنٹ بھی ہیں سیٹس، مگر اگر ہم اس لاجک کے ساتھ جائیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ سپریم کورٹ کے اندر کچھ ایسی فل کورٹ اس وقت نہیں ہے، آپ اور ججز تعینات بھی تو کر سکتے تھے، آپ اس کمی کو پور کرنے کے لیے اور چیزیں کر سکتے تھے، مگر ایسا ہوا نہیں، آپ نے ایک اور کورٹ بنا دی اور اس کی تعیناتی آپ کے ہاتھ میں ہو گئی۔ ہم اور ججز تعینات بھی کر دیں گے، ایک پروسیس ہونا چاہیے۔ دنیا کے کسی مہذب ممالک کے اندر ایک جج کو نہیں اپوائنٹ کرتا ہے،
हुकूमत करती है, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट होती है, और ये हमने 18वीं तरमीम में डाला था, जो फिर 19वीं तरमीम में हमसे ले लिया गया। दुनिया में कहाँ होता है कि जज अपॉइंट्स अनदर जज? कहाँ होता है ये? नहीं, इट्स लाइक अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटिंग अनदर प्राइम मिनिस्टर। नहीं, बड़ी जगहों में होता है। देखिए हिंदुस्तान के अंदर मैं आपसे एक बात करती हूँ, मैं आपसे कहती हूँ, एक सेकंड के लिए वक्त को एक तरफ रख दीजिए कि मौजू है कि नहीं है, नियत को एक तरफ रख दीजिए मौजू है कि नहीं है। क्या इस वक्त एक फेडरल शरीयत कोर्ट की जरूरत नहीं है जो इन तमाम आईनी मामलात फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल क्या 1980 में जब फेडरल शरीयत कोर्ट बना और अब वो शरीयत के मामलात देख रहा है, ठीक है, तो क्या ये उस वक्त ये कहा गया था कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे हमला है? उस वक्त वैसे और मसाइल खड़े हुए थे। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट्स अ डिफरेंट इशू, मगर शर्मिला साहिबा, अलाउ मी टू टेक दिस आर्गुमेंट फर्दर।